نماز اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے جس کی نماز صحیح اس کے باقی سارے کام بھی صحیح، اور جس کی نماز ہی غلط پھر باقی چیزیں بھی اس کی کیا ہوگی، باقی چیزیں بھی اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کو بنانے کی محنت کرنا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم برے کاموں سے، گناہوں سے، بے حیائی سے نہیں رک رہے، گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز تو برے کاموں سے روکتی ہے، ہم نہیں رک رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہماری جو نماز ہے وہ نماز نہیں، کیونکہ اگر ہماری نماز ہوتی، واقعی صحیح نماز ہوتی جیسے صحابہ کی نمازیں تھی، تو پھر ہم گناہوں سے بچ سکتے تھے۔ ہماری نماز ہم کو گناہوں سے روکتی تھی، لیکن ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ نماز نہیں، بس نماز کی صورت ہے، نماز میں جان نہیں۔ اس لیے نماز کو سیکھنا ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے ہمارا جو سلسلہ ہے نماز کو صحیح کرنے کا، اس میں ہم نے نماز سے پہلے چونکہ طہارت ہے، وضو ہے، غسل ہے، ان کے اندر کی بہت ساری چیزیں ہم نے سنی۔ اب جو ہے کچھ اہم مسائل ہیں وضو کے اور غسل کے، جو مسائل ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو بہت سارے مسئلے ہیں، اگر ہم پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو سال بھر میں نکل جائے گا، اتنے مسائل، باریک باریک مسائل، لیکن جو امپورٹنٹ ہے، اہم مسائل ہیں، ہم کو وہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز تو وضو کے فرائض ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پچھلی باری میں اس سے پہلے جو ہے ایک مرتبہ جو مجلس ہوئی تھی ہماری، اس میں وضو کے فرائض بیان کیے گئے تھے۔ وضو میں 4 فرض ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا، سر کے 4 حصے کرو، 1 2 3 اور 4، تو سامنے کا ایک جو حصہ ہے اتنا کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور اسی طرح ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اس میں سے ایک بھی اگر چھوٹ گئے، جان بوجھ کر چھوٹ گئے، بھولے سے چھوٹ گئے، یا ان 4 فرائض میں سے اگر تھوڑی جگہ بھی اگر سوکھی رہی تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پر جو کچھ لگا ہوا تھا سوکھا رہ گیا، پانی نہیں پہنچا، یا کونے پر پانی نہیں پہنچا، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ رات بھر نماز پڑھو لیکن وضو صحیح نہیں تھا، رات بھر کی نماز ختم ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کے فرائض بھی معلوم ہونا چاہیے، سنتیں بھی، اور وضو کے جو اہم مسائل ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں عام طور پر وضو کے فرائض میں سب سے پہلا جو فرض ہے چہرہ دھونا، تو چہرے کے جو پیشانی کے بال ہے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ جو ہے اتنا دھونا فرض ہے۔ خاص طور پر آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں، لیکن آنکھوں کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ جو ناک سے لگا ہوا جو حصہ ہے نا، یہ والا حصہ، تو یہاں پانی نہیں پہنچتا، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کچھ میل وہاں ہو، جم گیا ہو، تو ہم چہرہ اوپر سے ایسا دھو لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح سے نہیں یہ کرتے، تو کبھی کبھی اندیشہ ہے کہ وہاں پانی نہیں پہنچتا، سوکھا رہے گا، اگر وہ سوکھا رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے وضو کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، وضو جب کریں گے تو باقی چہرے پر تو آسانی سے پانی پہنچ جائے گا، لیکن یہاں اندر جو یہ جو حصہ ہے ناک سے لگا ہوا یہ جو حصہ، تو یہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو یہاں پر پانی اچھی طرح پہنچانا ہے۔ ایسے تھوڑا 1-2 مرتبہ کر لیں گے تو پانی پہنچ جائے گا، گیلا ہاتھ اگر وہاں پہنچ جائے گا تو پھر وہ جگہ گیلی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کی جو یہ بھویں ہیں، جن کو آبروئیں کہتے ہیں، ہم بھویں کہتے ہیں، تو یہ جو اگر بہت گھنی ہے، اس کے اندر کی چمڑی اگر نظر نہیں آ رہی، باہر سے جو اندر چمڑی ہے اس کی نظر نہیں آ رہی، تو پھر اوپر سے پانی اگر بہا دیا کسی نے، اندر تک نہیں پہنچایا تو بھی وضو ہو جائے گا۔ لیکن باہر سے چمڑی نظر آ رہی ہے، اندر جو ہے سفید نظر آ رہا ہے چمڑی، تو پھر پانی اندر تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہی مسئلہ داڑھی کا بھی ہے، اگر کسی کی داڑھی بہت گھنی ہے کہ داڑھی کے اندر کا حصہ جو ہے باہر سے نظر نہیں آتا، جس کی بہت زیادہ گھنی داڑھی ہوتی ہے ان کے لیے، یہ ہماری داڑھی تو بہت خشخشی ہے، چھوٹی ہے، تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جن لوگوں کی ایسی داڑھی ہے یا پتلی داڑھی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی بہت گھنی ہوتی ہے، اب اگر اس میں پانی پہنچانے بیٹھیں گے تو ادھر 4 رکعت نماز بھی ہو جائے گی، سنتیں سب ہو جائیں گی، بعد میں پھر ہم نماز نہیں جائیں گے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے، وہم کی بیماری، اسی وجہ سے ہوتی ہے
کہ وہ سوچتے کہ بھی پانی نہیں پہنچا، یہاں نہیں پہنچا، وہاں نہیں پہنچا. اصل میں شیطان کا وہم ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے شیطان کیا کرتا ہے؟ شک میں ہم کو مبتلا کرتا ہے. اور شک میں ہم جتنا زیادہ شک کرتے رہیں گے تو اتنا زیادہ ہمارا شک بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا. وہ آدمی 3 مرتبہ نہیں، 15 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ دھو لے. اس لیے آپ یہاں تو میرے خیال میں ایسا کوئی آدمی ہمارے اپنے مسجد میں اتنے احاطے میں شاید نہیں ہے. اگر ہو تو مجھے علم نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے ہم کو ملے باہر. ہم جب سفر میں تھے یا جماعت میں تھے سال کی، تو ہمیں درمیان میں کچھ لوگ یا کہیں باہر سے کبھی کبھی فون آتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو شک کی بیماری ہوتی ہے. شک کی بیماری ایسی کہ وہ 50 مرتبہ دھو لے، آدھا گھنٹہ وضو کر لے، لیکن ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. 3 مرتبہ میں آپ کیسا ہی کچھ بھی کر لیں، 3 مرتبہ میں گیلا ہو ہی جاتا ہے. چہرہ اگر دھو رہے کوئی آدمی 1 مرتبہ دھوئے گا تو ہو سکتا ہے سوکھا رہ جائے، 2 مرتبہ دھوئے گا تو بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں تھوڑا بہت سوکھا رہ جائے. لیکن 3 مرتبہ جب آدمی چہرہ دھو لے گا نا تو اس کے بعد سوکھا رہنے کا امکان نہیں ہوتا. 3 مرتبہ اچھی طرح چہرہ دھو لیا کسی نے، اب معاملہ ختم. ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے ان کو یہ خیال ہوا کہ ادھر کی کونی سوکھی ہے، انہوں نے ادھر کو گیلا کر دیا. وضو ہونے کے بعد میں خیال آیا کہ ادھر کی کونی سوکھی ہے، انہوں نے اس کو گیلا کر دیا. جب 1-2 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ علم والے تھے. آدمی کو علم ہونا بھی ضروری ہے. جو جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا، یا جس کو علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا، تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ سوچے کہ اچھی چیز ہے، چلو میرے دماغ میں آ رہا ہے. لیکن وہ علم والے تھے، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہے شیطان کا کام. تو انہوں نے کہہ دیا، اب 1-2 مرتبہ عمل کر لیا، ٹھیک ہے، گیلا کر لیا، اور بھی شک آ رہا ہے، ہو رہا ہے کہ یہاں گیلا رہ گیا شاید، یا شاید وہاں گیلا رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بڑے میاں کہ تم ہو، یعنی شیطان سے کہا کہ اچھا بڑے میاں تو تم ہو، ٹھیک ہے، آج تو ہم بغیر وضو کی نماز پڑھیں گے. کیا کہہ دیا؟ اچھا بڑے میاں تم ہو، ٹھیک ہے، آج تو ہم بغیر وضو کی نماز پڑھیں گے. یعنی شیطان کا وہم اور شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا اس کو ختم کرنا تھا. تو اس لیے کہہ دیا کہ ان کو تو معلوم تھا کہ اب وضو ہو گیا، یہ شیطان کی طرف سے میرے دل میں وہم آ رہا ہے. شیطان میرے دماغ میں جو ہے وہم ڈال رہا ہے کہ یہاں سوکھا رہ گیا، وہاں سوکھا رہ گیا. اور یہ دھیرے دھیرے مرض اتنا بڑھتا ہے کہ انسان کی پرائیویٹ لائف پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ اپنی بیوی پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے، بیوی ہے تو شوہر پر شک کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر کرتے کرتے کاروبار، پھر انسان کا سب ختم ہو جاتا ہے. پھر وضو میں شک آ گیا تو نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک تھے ایسے ہی صاحب، وہ بیچارے اتنے پریشان تھے کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے ان کو 1 گھنٹہ لگتا. اب وضو کے لیے، نماز کے لیے نیت باندھی، اللہ اکبر، تو اب ثنا پڑھنا شروع کیا تو دماغ میں یہ آ گیا کہ ارے میں نے تکبیر کہی ہے نہیں کہی، اللہ اکبر، تو دوبارہ تکبیر کہنے اللہ اکبر. پھر ثنا پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے لگے تو پھر خیال آ رہا ہے کہ ارے میں نے ثنا پڑھی یا نہیں، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، چکر میں ڈال رہے ہیں. تو یہ وہم، کسی کو اگر شک کی بیماری ہو جائے اس طرح سے، تو وہ آدمی 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھو لے، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، 3 مرتبہ پیروں کو دھو لے، مسح کر لے، وضو کے طریقے پر وضو کر لے. اب کتنا ہی شک آئے، کتنا ہی وہم آئے، اس پر عمل نہ کریں. اس پر عمل اگر ہم عمل کریں گے تو وہ بیماری کیا ہوگی، بڑھتی رہے گی، اتنی بڑھے گی کہ پھر وہ بیماری ہم کو لے ڈوبے گی. تو نماز میں بھی اگر شک ہو، ہاں 1 مرتبہ اگر ہو رہا ہے، ہمیشہ نہیں ہے، 1 مرتبہ ہو رہا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن ہمیشہ اگر ہو رہا ہے، ہر نماز میں ہو رہا ہے، ہر وضو میں ہو رہا ہے، ہر غسل میں یہ شک ہو رہا ہے، غسل کرتے ہوئے بیٹھے، اب غسل کرنے کے لیے بیٹھے، پانی ہم نے بالٹی کے اندر پانی بھر لیا، اب جو ہے وہ پانی گندگی لگی ہوئی ہے بدن پر، اب دھو رہے اس کو، اب دماغ میں آ گیا، شیطان نے ڈال دیا کہ ارے یار اس پانی کے اندر تو ناپاکی کے چھینٹے اڑ گئے. اب یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے، وہ پورا پانی خالی کر رہا ہے، پھر دوسرا پانی بھر رہا ہے گرم کر کے، پھر جو ہے پھر نہانے کے لیے بیٹھا، پھر اس طرح سے پھر اور دماغ میں آیا کہ ارے یار اور چھینٹے اڑ گئے. اس لیے ایک مسئلہ درمیان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر بالٹی جو ہے اس میں اگر ایسا ہو گیا کہ بھئی آپ نے بالٹی بھری پانی کی، اور پانی میں بالٹی بھرنے کے بعد میں اگر پانی میں گندگی چلی گئی، تب پورا پانی بہانے کی، دوسرا پانی بھرنے کی ضرورت نہیں. ایک آسان سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، نل چالو کر دیں، بالٹی بھرنے دیں، اور بالٹی بھر کر اس کو بہنے دیں. اوپر سے نل چالو اور نیچے سے بالٹی بہنا چالو. تو تھوڑی دیر اگر اس کا ایک 20-25% اس کا پانی پرسنٹ اگر پانی بہ جائے گا بالٹی سے، تو وہ پانی پاک ہو جائے گا، بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟
بہتے ہوئے پانی کے حکم میں، کیونکہ اگر کسی بہتے ہوئے پانی میں کوئی گندگی گرتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی ہے، بالٹی میں اگر گر گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن آپ ادھر سے پانی ڈال رہے ہیں، ادھر سے پانی بہ رہا ہے، تو پھر وہ پانی بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہو کر وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. کبھی اگر آپ کو نہاتے ہوئے ایسا شک ہو گیا کہ بھئی میرے ہاتھ سے جو ہے میرے ہاتھ پہ گندگی لگی ہوئی تھی اور میں نے وہ دھو رہا تھا، اس میں چھینٹے ہو گئے یا کوئی گندگی اس میں گر گئی، تو پورا پانی پھینکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کر لیں آپ، بالٹی کے اندر پانی ڈالیں اور وہ ادھر سے پانی ڈالنا شروع ہو، ادھر سے بالٹی کے اندر سے پانی پورا بہنا چاہیے، وہ بالٹی میں کا پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں، 2 اور 2 4 کی طرح. تو بعض لوگوں کو شک کی بیماری کے اوپر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ شک کی بیماری ہو جاتی ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے وضو میں اگر شک ہو جائے تو شک پر عمل نہ کرے. ہاں کبھی کبھار ہو رہا ہے، ایک آدھ مرتبہ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہ ایسا ہو واقعی میں ہمارا سوکھا رہ گیا ہو. اگر وضو کرنے کے بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہمارے بدن کا کوئی حصہ، وضو کی جتنے دھونے والی چیزیں ہیں تو تھوڑی سوکھی رہ گئی، تو اس کو پورا وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پانی لیں گے، اتنا حصہ گیلا کر دیں گے، ہمارا وضو ہو جائے گا. غسل کے مسائل میں بھی آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر غسل کرنے کے بعد میں پتا چلا کہ ہمارا فلاں جگہ کا حصہ تھوڑا سوکھا رہ گیا، تو دوبارہ پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے، تھوڑا پانی لے کر اتنی جگہ پر پانی بہا دیں گے، تو ہمارا وہ حصہ دھل جائے گا اور ہمارا جو غسل ہے وہ ہو جائے گا، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھویں ہیں اگر اتنی گھنی نہیں ہے کہ باہر سے اس کی جلد جو ہے نظر نہ آتی ہو، تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے. داڑھی کا بھی یہی حکم ہے، مونچھ کا بھی یہی حکم ہے کہ مونچھ کے اندر اگر بہت زیادہ گھنی مونچھیں ہیں اور اس کے اندر کی جلد اگر چمڑی جو ہے نظر نہیں آ رہی، تو پانی پہنچانا ضروری نہیں. اگر پہنچا دے تو اچھی بات ہے، اگر نہ پہنچے تو کوئی ضروری بات نہیں. اسی طرح جو ہے اگر کسی نے مہندی لگائی یا جو ہے کسی کو زخم ہو گیا کوئی، اب اس کے اندر چونا بھر دیا یا کوئی دوائی لگا دی، یا جو ہے پیروں کے اندر عام طور پر سردی کے موسم میں یا گرمیوں کے موسم میں پیر جو ہے کسی کے پھٹ جاتے ہیں، چیرے اس میں جو ہے لکیریں پڑ جاتی ہے، پیر پھٹ جاتے ہیں بالکل، تو اس کے اندر کوئی دوائی اگر کسی نے ڈال دی، اب وہ دوائی اتنی اس کے اندر فٹ بیٹھ گئی کہ اس کو نکالنا مشکل ہے. زخم کے اندر چونا اتنا گہرا، اس نے زخم کو اتنی طرح اچھی طرح پکڑ لیا کہ اب اس کو چھڑانا مشکل ہے، تو ضروری نہیں ہے اس کو چھڑانا ضروری نہیں ہے. اسی طرح دوائی جو اندر ڈالی ہوئی ہے اس کو نکال کر پورے پیر کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اوپر سے پانی بہا دیں گے تو کافی ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی زخم ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اس کو پانی نہیں لگانا ورنہ زخم بڑھے گا، تو اب اگر پٹی اوپر سے باندھی ہوئی ہے، آپ نے یہاں اتنا زخم ہوا اس کے اوپر آپ نے پٹی باندھ دی، اب وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پٹی کھول دیں گے. آسان ہوتی ہے پٹی کھولنا. ہاں اگر پلاسٹر ہے تو وہ کھولنا مشکل ہے، اور وضو کے لیے نہیں کھول سکتے پلاسٹر، لیکن پٹی باندھی ہوئی ہے تو پٹی کھول دیں گے اور آس پاس کا جو ہے وہ دھو لیں گے، اتنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر سے مسا کر دیں گے. ہاں پٹی اتنی مضبوط بندھی ہوئی ہے جیسے پلاسٹر ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ یا پیر فریکچر ہو جائے تو ایسی صورت میں اب پلاسٹر کھولنا بہت مشکل ہے، دشوار ہے، اس لیے پلاسٹر کے اوپر مسا کر دیں گے، گیلا ہاتھ پھیر دیں گے، ہمارا وضو کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے مہندی لگائی، مہندی کا مسئلہ، تو مہندی اگر پرت جمنے والی ہے، مہندی لگانے کے بعد میں اگر وہ پرت کی طرح جم جاتی ہے تو پھر اس کو چھڑانا ضروری ہے. اسی طرح ناخن پالش ہے جو عورتیں جو ہے لڑکیاں لگاتی ہیں عام طور پر، اور لپسٹک ہے، تو یہ لگانے کے بعد اگر پرت جم جاتی ہے تو پھر پانی اگر وہاں تک نہیں پہنچے گا تو وضو اور غسل دونوں بھی نہیں ہوں گے. عام طور پر ہوتا یہ ہے، جو آج کل لپسٹک آتے ہیں جو ہونٹوں پر لگانے والے، اسی طرح ناخن پر جو پالش لگانے والے آتی ہے، تو وہ ایسی ہی ہوتی ہے، اس سے پرت جم جاتی ہے، پانی نیچے نہیں پہنچتا. اگر کسی عورت نے وہ پالش لگائی یا ہونٹوں پر وہ لپسٹک لگائی تو اس کو چھڑانا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا، اور وضو اور غسل نہیں ہوا تو پھر نماز ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ بہت نارمل آسان مسئلہ ہے. اسی طرح کوئی آدمی ہے اس کو کلر لگ گیا، کلر ایسا ہے کہ وہ جو ہے لگ گیا کہیں پر اور ایسا ہے کہ وہ پرت جم جاتی ہے، اس پانی نیچے نہیں پہنچتا، تو اس کلر کو چھڑانا ضروری ہے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز لگ گئی کہ اب اس کو چھڑانا بہت مشکل ہے، جیسے فیوج کوئک ہے عام طور پر، اگر لگ جائے تو اس کو اتنی آسانی سے نہیں چھڑا سکتے ہیں، تو پوری کوشش کریں گے اس کو چھڑانے کی، لیکن بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں چھوٹا تو وضو ہمارا ہو جائے گا، غسل بھی ہمارا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے.
اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. اب جو ہے فیویکوک لگ گیا تو اب ایسا نہیں کہ وہ چمڑی نکالنا پڑے گا اس کے لیے, اتنا ہم کو مکلف نہیں بنایا گا کہ بھائی چمڑی نکال دو. اتنی تکلیف, دین بہت آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا وہ الگ بات ہے, بہت آسان ہے. تو ہمیں ہاں کوئی اگر رنگریز ہے, رنگریز کا مطلب پینٹر ہے, اس کا کام ہی پینٹ کرنا ہے, اب اس کے کپڑوں پر یا اس کے بدن پر پینٹ لگ گیا, اب ظاہر ہے کہ وہ کام ہی اس کا ویسا ہے, روزانہ وہی کام کرتا ہے, اور چھڑانے کے باوجود بھی عام طور پر اس کے بدن کا جو کلر ہے وہ نہیں چھوٹتا, تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ اس کا وضو اور غسل کیا ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. ورنہ بیچارہ تو پھر روزانہ کہاں سے پھر یہ کرے گا, کتنا چھڑائے گا, بہت زیادہ چھڑانے کے بعد بھی, کیونکہ اس کا کام ہی آج چھڑا دیا پھر کل اور وہی ہوگا, تو اتنے آسانی سے وہ نہیں چھوٹتا ہے. جو آج کل کے پینٹ ہوتے ہیں وہ جس پر پانی ڈالنے کے بعد بھی جو ہے پانی نیچے نہیں پہنچتا, تو عام لوگوں کو اگر لگ جائے تو ان کا وضو اور غسل نہیں ہوگا, لیکن رنگریز جو پینٹر ہے اس کا وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا. وہ کوشش کرے گا, کوشش کرنے کے بعد جو پانی وہاں تک نہیں پہنچے تو بھی اس کا وضو اور غسل دونوں بھی ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے ایک مسئلہ عام طور پر لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جو بالوں میں لگانے والا خضاب ہوتا ہے, جس کو کیا بولتے ہیں, خضاب بولتے ہیں اردو میں, پالش بولتے ہیں, کالی مہندی بولتے ہیں لوگ بعض مرتبہ. تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ کالی مہندی یا کالا خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں ہے, یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ اس کو لگا کر وضو اور غسل صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ دوسرا مسئلہ. پہلا مسئلہ کہ کالا جو کلر ہے, کالی مہندی ہے, کالا کلر ہے, تو وہ داڑھی میں اور بالوں میں, سر کے بالوں میں لگانا جائز ہے یا نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ یہ کہ اگر نوجوان آدمی ہے, اس کے بال جوانی کے اندر سفید ہو گئے کسی بیماری کی وجہ سے, کسی وٹامن کی کمی کی وجہ سے, تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے تو وہ لگا سکتا ہے. پھر بھی یہ ہے کہ بھائی اس میں تھوڑا دوسرا کلر مکس کر لے تو وہ صحیح ہو جائے گا, صرف کالا کلر. لیکن بہرحال اگر کوئی نوجوان ہے, جوان آدمی ہے, اس کے لیے گنجائش. لیکن کوئی عمر رسید آدمی, 50 سال کا آدمی, 70 سال 60-70 سال کا آدمی, اب وہ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے, میرے بال سفید ہیں, میں اس کو چھپانے کے لیے اگر کالا کلر لگاؤں, اس کے لیے جائز نہیں, کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, تو دھوکہ دینا جائز نہیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی اگر بالوں میں یا داڑھی میں خضاب لگانا ہو تو مکس کر کے لگانا چاہیے. براؤن کلر اور کالا کلر اگر مکس کر کے لگاؤ, براؤن بھی کالے کی طرح ہی دکھتا ہے, جو براؤن کلر ہوتا ہے نا وہ بھی کالے کی طرح ہی دکھتا ہے. بہت قریب سے آ کر کوئی دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ بلیک نہیں بلکہ یہ براؤن ہے, لیکن بالکل کالا ہی لگانا یہ صحیح ہے. دوسرا مسئلہ لگانا جائز ہے یا نہیں ہے, تو اس کا ایک مسئلہ یہ, اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل جو مارکیٹ کے اندر کالی مہندی یا وہ جو کیمیکل ہوتا ہے, اس میں اگر کچھ ایسی چیز ملی ہوئی ہے کہ جو پانی کو بالوں تک پہنچنے سے روکتی ہے, جس سے پرت جم جاتی ہے, تو پھر وضو بھی اور غسل بھی صحیح نہیں ہوگا, وہ لگانا بھی صحیح نہیں اور وضو اور غسل بھی صحیح نہیں. اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ کہ بھئی اس کیمیکل میں, اس مہندی میں یا اس خضاب کے اندر جو ہے لیکوڈ جو ہے یہ بالوں تک پانی پہنچنے سے روکتا ہے یا نہیں روکتا ہے, اس کو چیک کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے بھی یہاں عصر کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بیان کیا گیا تھا. بہت آسان سمپل طریقہ ہے, آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. ایک کاغذ لینا, ایک کاغذ لینے کے بعد میں وہ جو کالی مہندی ہے یا جو کالا خضاب ہے, تو وہ کیا کریں گے, اس کاغذ پر ہم لگا دیں گے, جس طرح ہم بالکل پانی وانی جو ملا کر جس طرح اس کا پروسیس ہے پورا وہ لگاتے ہیں. جب پورا تیار ہو جائے تو اس کو ایک کاغذ پر اچھی طرح لگا دیں گے. لگانے کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے. جب وہ سوکھ جائے تو اس کے اوپر پانی کے 2-4 قطرے ڈالیں گے. اگر پانی کے قطرے وہ کلر سے, اس مہندی سے اور اس کیمیکل سے, اس لیکوڈ سے اگر اندر کاغذ جو ہے جذب کر لے, تو اس کا مطلب وہ کلر اور وہ خضاب جو ہے پانی کو روکنے والا نہیں ہے, وہ لگانا جائز. اور اگر پانی اس کے اوپر ڈالنے کے بعد میں پانی کاغذ جذب نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کلر کے اوپر ہی رہ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیمیکل ہے یا جو یہ مہندی یا یہ کلر جو ہے وہ پانی کو روکنے والا ہے اور وہ لگانا جائز نہیں ہے. آسان ہے نا, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے چیک کرنا. اب لوگ پوچھتے ہیں تو اب ہم کو ہی پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ بتاؤ کون سا ہے, ہم بتاتے ہیں ان کو بھئی اس طرح چیک کر لو, تو وہ چیک کرنا بھی نہیں ہوتا, آپ ہی بتاؤ. ہم نے لگایا نہیں تو ہم کہاں سے بتائیں, ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا, اس طریقے سے آپ کو اگر آپ کو لگانا ہے تو طریقہ استعمال کر لو. ہمارے پاس کوئی کمپنی اور کوئی برانڈ ایسا نہیں ہے یا کوئی ہماری کمپنی نہیں ہے کہ ہم بتائیں آپ کو کہ بھئی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ہم خود تو نہیں بناتے وہ, تو اس کو طریقہ چیک کرنے کا ہم نے آپ کو بتا دیا. اب جو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں جو کمپنی کا وہ حلال ہے اور فلاں جو کمپنی کا ہے وہ حرام ہے.
ایسا ہم نہیں بتا سکتے. یہ چیک کرنے کا ہے, آپ کسی بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں. یہ وضو کے کچھ اہم مسائل تھے. اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں. اب جو ہے کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے. وضو ہے, غسل ہے, یا آپ کا کوئی اور بھی مسئلہ ہے کسی بھی تعلق سے, نماز, روزہ, حج, زکات, نکاح, طلاق, اور بھی کوئی مسئلہ ہے اگر ایسا تو آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. ہے کسی کا کوئی مسئلہ, بغیر شرم بغیر جھجک کے پوچھنا چاہیے. شرم, علم حاصل کرنے میں شرم نہیں. جو آدمی شرم علم حاصل کرنے میں محسوس کرتا ہے وہ آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا. تو شرم نہیں. کسی آدمی نے اگر 4 رکعت پڑھنے والا ہے, اس نے 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا, یا جو ہے کسی نے 4 پڑھنا تھا اس نے 5 پڑھ دی, تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, اگر کسی آدمی نے 4 رکعت پڑھنا تھی, 3 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا, سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا یا ایک طرف سلام پھیر دیا, اس کے بعد اس کو ایسا معلوم ہوا کہ بھئی ارے 3 ہی رکعت ہوئی, 4 رکعت پڑھنا تھا مجھے, تو اگر کوئی ایسا کام سلام پھیرنے کے بعد میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کسی سے بات نہیں کی, ہنسی مذاق نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ وہیں بیٹھا ہوا ہے, سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آ گیا, تو وہ آدمی فوراً اسی حالت میں کھڑے ہو جائے گا, اور کھڑے ہونے کے بعد میں اپنی نماز 1 رکعت جو ہے وہ پڑھ لے گا. دوبارہ نیت باندھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ چوتھی رکعت کے لیے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح وہ آدمی کھڑا ہوگا اور چوتھی رکعت مکمل کرے گا, آخری میں سجدے سہو کر لے گا, نماز اس کی ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ آسان مسئلہ ہے. تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا تھا, کوئی کام ایسا نہیں کیا سلام پھیرنے کے بعد جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا, چوتھی رکعت پڑھ لے گا دونوں, اور بعد میں سجدے سہو کر لے گا, تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہو گیا. کسی آدمی نے 5 رکعتیں پڑھ لی, تو 5 رکعتیں اگر کسی نے ایسی پڑھی کہ چوتھی رکعت کے بعد وہ آدمی نہیں بیٹھا, 4 رکعت کے بعد میں بیٹھنا جو قاعدہ ہے وہ فرض ہے. اب اگر کسی نے 5ویں رکعت کے لیے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد میں سجدہ کرنے سے, رکوع کرنے سے پہلے تک اس کو, سجدہ کرنے سے پہلے تک اس کو یاد آ گیا کہ میری یہ 5ویں رکعت ہے, تو وہ آدمی بیٹھ جائے گا, سجدے سہو کر لے گا, نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن 5 رکعتیں پوری پڑھ لی, اور اس طرح پڑھی کہ 4 رکعت کے بعد میں نہیں بیٹھا, بلکہ 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ کیا, تیسری رکعت پڑھی, پھر چوتھی رکعت پڑھی, پھر 5ویں رکعت بھی پڑھی, بیچ میں چوتھی رکعت کے بعد نہیں بیٹھا, تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی, اس کو نماز دہرانا پڑے گا, کیونکہ 4 رکعت کے بعد میں جو قاعدہ کرنا ہے وہ فرض ہے. 4 رکعت کے بعد میں قاعدہ کرنا فرض ہے, اس نے قاعدہ نہیں کیا, اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں 4 رکعت کے بعد میں قاعدہ کیا, پھر 5ویں رکعت پڑھی, سجدے سہو کر لے گا, تو نماز ہو جائے گی. 1 رکعت زیادہ ہو جائے گی اس کی, اگر 1 رکعت اور ملا لے گا تو 2 رکعت نفل ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ جی, کسی شخص کے لیے مسافر بننے اور قصر کرنے کے لیے کم سے کم کتنی دوری کا سفر کرنا ضروری ہے؟ 77 کلومیٹر اگر کوئی آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے اپنے یہاں سے انورٹ سے, اگر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے تو وہ آدمی مسافر ہے. جیسے ہی وہ اپنی آبادی سے باہر نکلے گا وہ آدمی مسافر بن جائے گا. انورٹ کا آخری گھر جو ہے اس کے باہر نکل جائے گا تو وہ آدمی مسافر ہو جائے گا. واپس آنے تک وہ آدمی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت, جیسے ظہر, عصر اور عشاء جو 4 رکعت فرض نمازیں ہیں, وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا. یہ ضروری ہے. اگر کسی نے 4 پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی, سجدے سہو کرنا پڑے گا, یا وقت کے اندر اس کو دہرانا پڑے گا, کیونکہ اللہ کی طرف سے سہولت, کنسیشن ہم کو دیا گیا ہے, تو ضروری ہے. تو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے اس کو. ہاں سنت اگر کوئی پڑھتا ہے تو سنت پوری پڑھنا ہے, لیکن فرض کتنی پڑھنا ہے؟ 4 رکعت کی 2 رکعت. یہ اس وقت میں جب آدمی اپنے یہاں سے نکلا اور کسی جگہ پر گیا, اور کسی مقام پر اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں کی. یہاں سے اگر وہ ناندیڑ چلا گیا, یہاں سے ناندیڑ 150 کلومیٹر ہے تقریباً, اب ناندیڑ جانے کے بعد میں اس کا وہاں رکنے کا 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ نہیں ہے, تو وہ آدمی مسافر ہے ناندیڑ میں, اور یہاں کنوٹ آنے تک وہ آدمی نمازی کیا کرے گا؟ قصر پڑے گا. ہاں اگر اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی تو وہ آدمی وہاں کا مقیم ہو جائے گا اور وہ نمازیں پوری پڑھے گا. اگر کسی نے 14 دن کی بھی اگر نیت کی رہنے کی, تب بھی وہ آدمی مسافر نہیں ہوگا. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ اب کسی جگہ پر گیا, یہاں سے ناندیڑ گیا, اس نے سوچا کہ بھئی چلو 8-10 دن کا کام ہے, یہ کام نپٹا کے میں چلا جاؤں گا. 15 دن رہنے کی مستقل نیت کی نہیں کی. اب اگر وہ سال بھر بھی رہ جائے گا
لیکن نیت اس نے 15 دن کی نہیں، بلکہ سوچ رہا ہے چلو 8-10 دن میں کام ہو جائے گا، نہیں ہوا، پھر 8-10 دن رک گیا، پھر 8-10 دن، اس طرح کرتے کرتے اس نے کبھی بھی 15 دن رہنے کی نیت نہیں کی، تو وہ آدمی جب تک 15 دن رہنے کی نیت نہیں کرے گا تب تک مسافر ہی رہے گا، وہ 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھے گا۔ سمجھ گئے؟ ٹرین میں دیکھو، ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹرین میں جو بیچ والا جو راستہ ہوتا ہے اس پر نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ بھی ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف کیوں؟ بھی وہ سب لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ٹرین میں وہاں گھر پر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، ٹرین میں جا رہے ہیں تو وہاں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت، 2 لوگ 3 لوگ کھڑے ہو گئے، سب آنے جانے والوں کا راستہ سب پیک کر دیا ہے۔ اسلام کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، دوسروں کو ہمارے ذریعے تکلیف نہ ہو، ہم آسانی پیدا کرنے والے بنے۔ تو ٹرین میں اگر نماز پڑھنا ہے تو اپنی جگہ پر پڑھ لیں، اپنی جگہ پر سیٹ پر یا دونوں سیٹ کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں اگر آسانی سہولت کے ساتھ کسی کو ہمارے نماز پڑھنے سے تکلیف نہ ہو تو وہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، گنجائش نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ اگر بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اشاروں سے نماز پڑھ لیں گے، لیکن بعد میں آنے کے بعد اشاروں سے نماز پڑھی ہوئی وہ نماز ہم جو ہے قضا کریں گے، کیونکہ اشاروں کے ذریعے وہاں ہم نے نماز پڑھی لیکن وہ نماز نہیں ہوئی ہے، بس نماز کے آداب میں ہم نے اس طرح کا جو نماز تھی تو نماز کے وقت کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ہم نے وہ کر لیا، لیکن اشاروں سے نماز پڑھی ہوئی۔ ہاں اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھ لیا، جگہ ہی نہیں تھی کھڑے ہونے کی تو الگ بات۔ تو عام طور پر ٹرین میں اتنی جگہ ہو جاتی ہے دونوں سیٹ کے بیچ میں، بیچ والا جو راستہ ہوتا ہے نا، لمبا جو راستہ ہوتا ہے اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ہمارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بیچارے عورتیں پیچھے رکی ہوئی ہے، بچے رکے ہوئے، کسی کو ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، بیچارے سب لوگ ہماری وجہ سے پریشان۔ اس وجہ سے ہی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹرین کے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، ہم کو سہولت کیا دی؟ 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت۔ تو کسی اسٹیشن پر اگر کہیں ٹرین رک جائے 2-4-5 منٹ کے لیے تو ہم فوراً جو ہے اٹھ سکتے ہیں، وہاں رک کر فوراً ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ 2 ہی رکعت پڑھنا ہے ہم کو، 2 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ سنتیں تو ہم کو جب اللہ نے 4 رکعت والی نماز میں ہماری 2 رکعت معاف کر دی تو سنت بھی جو ہے اگر وقت نہیں ہے تو معاف ہے۔ سمجھ گئے؟ تو آسانی کے ساتھ میں ہم کو کام کرنا ہے، مشکل نہیں بنانا۔ نماز میں اگر سجدہ کرنا بھول گئے تو پھر یاد آنے پر سجدہ کریں گے اور سجدے 100 کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ کسی نے اگر ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ کرنا بھول گیا تو کسی وقت یاد آ جائے گا تو ہم سجدہ کر لیں گے، وہ آخری میں چوتھے قاعدے میں بیٹھنے کے بعد، اور ایک سجدہ کر لیں گے، اور ایک سجدہ کرنے کے بعد میں اور سجدے 100 کریں گے۔ سجدے 100 کرنے سے ہماری نماز ہو جائے گی، کیونکہ دونوں سجدے کرنا اپنی جگہ پر ایک ساتھ کرنا جو ہے یہ دونوں سجدے کرنا فرض ہے، لیکن ترتیب بدل گئی۔ تو چونکہ نماز میں ترتیب واجب ہے، ترتیب سے نماز پڑھنا ہے، تو ایک سجدے کے بعد میں دوسرا سجدہ کرنا ہے، ترتیب ہماری بگڑ گئی، تو ترتیب کے بگڑنے کی وجہ سے سجدے 100 کریں گے، ایک سجدہ وہ کریں گے دوسرا والا، اور پھر سجدے 100 الگ سے کریں گے، نماز اس طرح ہماری ہو جائے گی۔ سفر میں 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ ایگزیکٹ کس جگہ سے شروع ہوتا ہے اور گھر واپسی پر کس جگہ ختم ہوتا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو درمیان میں کہ ہم اپنے شہر سے جیسے ہی باہر نکلیں گے ہم مسافر ہو جائیں گے، وہاں سے ہماری نماز قصر شروع۔ جیسے ہی شہر میں انٹر ہوں گے تو ہم مسافر نہیں مقیم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں خاص مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہماری اکثر جو ٹرینیں مغرب کے وقت میں ناندیڑ سے آنے والی کوئی ٹرین ہوتی ہے وہ مغرب کے وقت میں یہاں پہنچتی ہے، تو اگر کوئی ناندیڑ سے سفر کرتے ہوئے یہاں آ رہا ہے، ناندیڑ سے سفر کرتے ہوئے یہاں آ رہا ہے، عصر کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا، آنے والا کنوٹ کا رہنے والا ہے، ناندیڑ سے واپس آ رہا ہے، یا کوئی مسافر ہے سفر سے واپس آ رہا ہے، اور وہ نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے وہ آدمی اپنی آبادی میں پہنچ گیا، تو وہ اس کو اب 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ عصر کی نماز اس کو 2 نہیں بلکہ 4 پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ آخری وقت میں شہر کے اندر آ گیا۔ نماز کے آخری وقت میں ہم جہاں ہوں گے اس جگہ کا اعتبار تھا۔ اگر نماز کے آخری وقت میں ہم سفر میں ہوں گے تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے، اور ہم اپنے شہر میں آ گئے، اپنی آبادی کے اندر داخل ہو گئے، اور بعد میں آنے کے بعد نماز کا ٹائم ختم ہوا تو پھر 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ عصر کی نماز کا مسئلہ ہے، ناندیڑ سے آ رہے ہیں واپس، تو ناندیڑ سے آتے آتے اب یہاں ہم اپنی آبادی میں پہنچنے سے جب ہم اپنے آبادی میں کنوٹ شہر میں انٹر ہوئے تو اس ٹائم عصر کا ٹائم باقی تھا، ختم نہیں ہوا تھا، مغرب کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا۔
تو ہم کو عصر کی نماز کتنی پڑھنا پڑے گا؟ 4 رکعت پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے شہر میں نماز کے آخری ٹائم پر آ گئے. اب ہم مقیم ہو گئے, مسافر نہیں ہے. جب مسافر نہیں ہے تو 2 رکعت ہم نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر انٹر ہونے سے پہلے ٹائم ختم ہو گیا, آبادی میں داخل ہونے سے پہلے ٹائم ختم ہو گیا, مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا, تو پھر 2 رکعت پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے, اور قیام اسی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے جب کوئی عذر ہو, شرعی عذر ہو, بیماری ہو, کھڑے نہیں ہو سکتے. اسی لیے جو لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں, ٹیبل پر نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے عذر ہے اگر تو ہی ان کی نماز ہوگی, ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر عذر ہے, بیچارے کھڑے نہیں رہ سکتے, یا رکوع سجدے میں نہیں جا سکتے, تو کھڑے تو رہ رہے, قیام کریں گے کھڑے ہو کر, لیکن رکوع بھی کریں گے, اب سجدے کے اندر جانے میں تکلیف ہے ان کو, سجدے میں نہیں جا سکتے, قاعدے میں نہیں بیٹھ سکتے, تو قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے, یعنی قیام کریں گے, کھڑے ہو کر نماز نیت باندھیں گے, کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے, رکوع بھی کریں گے. اب رہا سجدے کا مسئلہ کہ سجدے میں نہیں جا سکتے یا قاعدے میں نہیں بیٹھ سکتے, تو اب کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کر لیں گے اشارے سے, اور قاعدہ وہاں بیٹھ کر کریں گے. اگر کوئی آدمی کھڑے رہ سکتا ہے, اس کے باوجود بھی اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, کھڑے نہیں ہو رہا, مطلب قیام کے وقت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے وقت میں وہ کھڑا نہیں ہو رہا, اس کی نماز بولو بھائی ہوگی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ قیام کر سکتا ہے, تب نہیں کر رہے ہیں جان بوجھ کر, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. کیونکہ قیام کرنا, نماز میں کھڑے ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کیا ہے؟ فرض ہے. اسی لیے عام طور پر عورتیں جو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتی ہیں, ان کی نماز نہیں ہوگی. چاہے عورت ہو مرد ہو, اگر کھڑے ہو سکتا ہے, کھڑے ہو کر ہی اس کو نماز پڑھنا پڑے گا. عورتیں جو ہے گھر میں بیٹھ کر باقاعدہ اچھے سے نیت باندھ کے نماز پڑھتی ہے بیٹھے بیٹھے, اور وہیں سے وہیں نہیں. عورت کے لیے بھی نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے. اگر عورت بلا کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے, مرد اگر بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں ہاں, وہ نماز چونکہ وہاں پر ہم نے پڑھ لیے تھے عذر کی وجہ سے, اب وہ عذر تھا, وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن نماز میں چونکہ قیام کرنا فرض ہے, اس لیے ہم نے وہاں بیٹھ کر نماز پڑھ لی ہے. لیکن واپس آنے کے بعد میں وہ نماز ہم کو دہرانا ضروری ہے, کیونکہ وہاں گنجائش نہیں تھی. لیکن وہ نماز چونکہ ہم نے وہاں بیٹھ کر پڑھ لی ہے, تو اب ہمارا قیام چھوٹ گیا, تو عذر نہیں تھا, شرعی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کھڑے رہنے کی گنجائش نہیں تھی, لیکن وہ نماز چونکہ مسئلہ لکھا ہے کہ واپس آ کر وہ نماز دہرانا ضروری ہے. قضا نہیں ہوگی, وہ ہم نے نماز کے مطلب ہاں بعد میں آ کر تو قضا کریں گے, لیکن ہم کو نماز کا اس ٹائم ثواب مل جائے گا. ہم نماز کے ادب اور احترام میں ہم نے اس ٹائم کیا کر لیا کہ نماز کی ہم نے وہ نماز ادا کر لی, لیکن مسائل میں لکھا ہے کہ وہ نماز آ کر قضا کرنا ضروری ہے, بیٹھ کر اگر پڑھیں گے. اگر جگہ مل جائے آسانی سے تو کھڑے ہو کر پڑھ لینا چاہیے, ورنہ جو ہے بیٹھ کر پڑھ لینا چاہیے, لیکن بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی جگہ کیا ہے رکعتوں کسی جگہ ہے, اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میرا کام آج ہو جائے تو آج نکل جاؤں گا, کل ہو جائے تو کل نکل جاؤں گا, اور اس شخص میں جو ہے مہینے یا سالوں گزر جائے. جو میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا بیچ میں, کوئی آدمی اگر کسی جگہ پر گیا, سفر کی نیت سے گیا, کوئی کام کرنے کی نیت سے گیا, اب وہاں اس نے رہنے کا ارادہ نہیں کیا, اس نے سوچا کہ آج کل میں 8 دن میں 10 دن میں 14 دن میں 15 دن کی نیت نہیں کی, ارادہ کیا کہ کام جیسے ہو جائے گا میں یہاں سے نکل جاؤں گا. لیکن اب اس کام کو کرتے کرتے وہ سوچ رہے ہیں آج کل 8 دن 10 دن 8 دن 10 دن 12 دن, لیکن ایسا کرتے کرتے مہینہ نکل گیا, 2 مہینے نکل گئے, سال نکل گیا, 10 سال نکل گئے, لیکن اس نے ان سالوں میں اتنے دنوں میں کبھی بھی 15 دن رہنے کی نیت نہیں کی. اس کی نیت ہمیشہ یہی تھی کہ کام جیسے ہی ہو جائے گا میں نکل جاؤں گا. تو چونکہ اس کی نیت نہیں تھی 15 دن کی, اس لیے وہ آدمی مسافر ہی رہے گا, 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھے گا. لیکن یہ اس وقت میں ہے جب آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے مسجد کے اندر, تو پوری نماز پڑھنا پڑے گا. ورنہ آپ بولیں گے چلو 2 رکعتیں ہم پیچھے آئے, امام صاحب کے ساتھ میں کھڑے رہے, اپنی 2 رکعت پڑھ کے نکل گئے, ایسا نہیں ہے. امام کے تابع ہو گئے, اب امام جتنی نماز پڑھائے گا اتنی پڑھنا ضروری ہے. امام کے تابع ہو گئے, امام مقیم ہے,
तो 4 रकात पूरी पढ़ना पड़ेगा। और एक मसला दरमियान में, हम मुकीम हैं, मतलब हम यहाँ के रहने वाले हैं, अगर कोई मुसाफिर इमाम आ गया, इमाम साहब नहीं थे किसी वजह से, कोई मुसाफिर ने नमाज पढ़ा दी, उसने कह दिया कि भाई देखो मैं, और दूसरा कोई आदमी नमाज पढ़ाने लायक नहीं था, उसने कह दिया मैं मुसाफिर हूँ, मैं 2 रकात पढ़ाऊंगा, आप अपनी नमाज पढ़ लेना, तो वो 2 रकात नमाज पढ़ाएगा और नमाज पढ़ाने के बाद में सलाम फेर देगा और ऐलान कर देगा भाई बाकी नमाजें अपनी मुकम्मल कर लो। तो फिर बाकी लोग जो यहाँ के मुकीम है, तो वो अपनी 2 रकातें खड़े होकर अपनी अपनी नमाज पूरी कर लेंगे। जैसे 2 रकात छूट जाए तो कैसे हम सलाम फेरने के, इमाम की सलाम फेरने के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ लेते, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जो यहाँ के मुकीम लोग हैं वो मुसाफिर की नमाज हो गई, अब हम अपनी नमाज 2 रकात मुकम्मल कर लेंगे। और मुसाफिर आदमी है, मुकीम के पीछे पढ़ रहा है, तो फिर पूरी पढ़ना है, 2 रकात पढ़ के निकल के भाग के नहीं आना है, बल्कि पूरी इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। समझ भी नहीं आया थोड़ा। जो आदमी का वतन असली है, जहां उसका घर है, जैसे अब यहाँ पर आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी के लिए यहाँ पर हैं, हम भी ऐसे ही है, तो अब हम अपने घर पर जब जाएंगे तो वहां मुकीम हो जाएंगे। दरमियान में वहां पहुंचने तक हम सफर में हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने मकाम पर पहुंच गए, हम वहां क्या हो जाएंगे, मुकीम हो जाएंगे। ये हमारी जाए इकामत है। तो यहाँ पर हम रहेंगे, हम नमाजें पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हमारी नौकरी है और जो हमारा जो है मुलाजमत है, हमारा काम है, सर्विस है। अब हम अपने घर पर जाएंगे, हमारे माँ बाप सारी चीजें घर बार सब वही है, तो वहां जाएंगे तो फिर वहां पर भी पूरी नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा वो वतन असली है। और ये जाए इकामत, यानी हम यहाँ रह रहे हैं काम करने के लिए। हो सकता है यहाँ से कभी हम दूसरी भी जगह जा सकते हैं, आपकी अगर बदली होगी तो आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वहां भी वही होगा। फिर अगर जमात में कोई गया है तो जमात में जाने के बाद में अब 3 दिन 10 दिन अगर गए, 77 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर है, अब वहां पहुंचे, अब जमात का रुख बन गया, 40 दिन की जमात है, तो जमात का रुख अगर 15 दिन का बन गया कि भाई 15 दिन आपको इसी शहर में रहना है। हमारे यहाँ अगर किन्वट में बाहर की जमात आई, मिसाल के तौर पर नांदेड़ की जमात आई, तो यहाँ पर आने के बाद में किन्वट वालों ने रुख बना दिया भाई आपको जो है 15 दिन किन्वट में ही हल्का नंबर 1 में रहना है, तो वो जमात अब यहाँ मुकीम हो जाएगी, नमाज पूरी पड़ेगी। अगर किन्वट वालों ने 1 हफ्ते का रुख बनाया, 15 दिन का रुख नहीं बनाया, या 14 ही दिन का बनाया, या 10-12 दिन का, 15 दिन से कम का रुख बनाया, तो वो जमात जो है मुकीम नहीं होगी बल्कि मुसाफिर होगी, क्योंकि उनका रुख अभी नहीं बना। और वो अगर नियत भी कर ले कि हम यहाँ 15 दिन रहेंगे, तब भी उनकी नियत मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो वहां के जिम्मेदारों के ताबे। अगर जमात वाले आकर बोलेंगे हम 15 दिन यही रहेंगे, लेकिन रुख अभी हफ्ता भर का ही तय हुआ, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो जमात जो है वो जिम्मेदारों के ताबे है, यहाँ के जो जिम्मेदार है उनके ताबे है। इस वजह से वो जब तक 15 दिन या उससे ज्यादा का रुख नहीं बनाते, वो जमात मुकीम नहीं होगी। और जैसे ही 15 दिन या उससे ज्यादा का रुख बन गया, तो वो जमात जो है यहाँ की मुकीम हो जाएगी। पूरी नमाज पढ़ेंगे जब वतन पर जाएंगे अपने। ये भी वतन, तो 1 से ज्यादा वतन हो सकते हैं, वतन असली 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी, 4 भी हो सकते हैं। हाँ नहीं भी है तब भी वो आपका वतन है। जैसे हम यहाँ पर है किन्वट में, अब हम यहाँ किन्वट में, अब हम अपने घर पर जाएंगे, तो घर पर जाने के बाद हम 15 दिन की नियत नहीं कर रहे रहने की, 3-4 दिन के लिए भी जा रहे, 2 दिन के लिए जा रहे, तब भी हम वहां के, क्योंकि वहां के रहने वाले हैं, वो हमारा वतन असली है, तो हम वहां के मुकीम है, तो हमको नमाज पूरी पढ़ना पड़ेगा वहां। एक मसला और ध्यान में आया, जहन में आया, जो हमारे मौजूद साहब अमीर साहब ने पूछा था कि वो मसला भी बहुत है। शादी के बाद में लड़की जो है अपने ससुराल में चली जाती है, तो अब अगर वो अपने मायके में वापस आए तो वो लड़की जो है कसर करेगी या जो है नमाज मुकम्मल पढ़ेगी, ये भी एक खास मसला है। तो जब लड़की अपने घर से चली गई, वहां रुखसत होकर, अब वो घर उसका हो गया, ससुराल उसका घर हो गया, अब अगर मायके में आएगी, अगर 15 दिन रहने की नियत करेगी तभी मुकीम होगी, अगर 15 दिन रहने की नियत नहीं है तो वो मुसाफिर ही रहेगी और 2 ही रकात नमाज पढ़ेगी। क्योंकि अब यहाँ से उसके अब्बा अम्मा ने आधार कार्ड में से नाम कट कर दिया, सब चीजों में से नाम कट कर दिया, तुम्हारा यहाँ से खत्म हो गया सब, अब तुम जो है उधर के हो गए, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तो वो वहां की मुकीम हो जाएगी। उसका वतन और उसका असल घर जो है अब ससुराल ही है। इसलिए जो है ससुराल में झगड़े नहीं करना, अच्छे से रहना है औरतों ने, क्योंकि वो वही उनका घर है, बाप का घर उनका घर नहीं है। बाप ने
رخصت کر دیا، ہو گیا کام ختم. یہاں آنا ہے تو مہمان جیسے رہنا ہے، نندن کو پریشان نہیں کرنا ہے آ کر. اور یہاں کی جو ہماری کیا ہے اور بھی جیٹھانی پتہ نہیں اور کیا ہوتا ہے، بھاوج، نندن اور بھاوج ہوتی ہے نا، بھائی کی بیوی جو ہوتی ہے، تو اس کو بھی پریشان نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ مہمان بن کر آئی ہے، مہمان ہی بن کر رہے گی اور مہمان بن کر یہاں سے رخصت ہو جائے گی. اب یہاں پر جو اس کی بھائی کی جو بیوی ہے وہ اس کا یہ وطن اصلی، یہ اس کا گھر ہے، اب اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. وہ پوری 4 رکعت پڑھنے والی ہے، تم 2 رکعت والی ہو، وہی 2 رکعت 4 رکعت تم وہاں جا کر پڑھو. ٹھیک ہے. نماز کہیں بھی پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی بھی مسجد میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایک مسجد کی جماعت ختم ہو گئی، اب اپنے محلے کی مسجد ہے وہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی، دوسری جگہ اگر ہم کو جماعت مل سکتی ہے تو وہاں جا کر پڑھنا چاہیے. اور دونوں کا ایک ہی وقت ہے تو کہیں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں بھی پڑھ سکتے، وہاں بھی پڑھ سکتے، ساری مسجدیں اپنی ہیں، کہیں بھی جا کر پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، نقصان پہنچانے والے علم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے کہنے کو سننے کو بے انتہا قبول فرما. ہم سب کو اے اللہ علم نافع عطا فرما. اے اللہ علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. نماز کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نماز میں اخلاص اور استخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ حاضرین میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، حاجت ہوگی، اللہ سب کو تو جاننے والا ہے. اللہ تمام حاجتوں کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی عطا فرما. رحمت والے بارش نازل فرما. اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بن بیاہ ہیں ان کے مناسب جوڑے نصیب فرما. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، بن بیاہوں کے مناسب جوڑے نصیب فرما. آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما. اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین.